الرحمن الرحیم۔ قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ محمد اقبال کی کوششوں سے اور دیگر سیاسی رہنماؤں کی کوششوں سے پاکستان 14 اگست 1947 کو دنیا کے نقشے پر ابھرا۔ تمام سیاسی قائدین نے نہ صرف مسلمانوں کے حقوق کے لیے کام کیا بلکہ ہندوستان کے کافروں کے لیے، جو غیر مسلم تھے، ان کے لیے بھی کام کیا۔ اس کے نتیجے میں پاکستان اور انڈیا، بھارت کا دونوں کا وجود ممکن ہو سکا۔ چنانچہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ صرف مسلمانوں کے حقوق کے لیے عظیم رہنماؤں نے آواز اٹھائی، بلکہ انہوں نے مسلمان اور ہندو دونوں کو الگ قوم سمجھا اور دونوں کے حقوق کے لیے ہی انہوں نے کام کیا۔ چنانچہ ہندوستان 15 اگست 1947 کو آزادی کا اعلان کرتا ہے، جبکہ پاکستان نے 14 اگست 1947 کو اپنے وجود کا اعلان کیا۔ دونوں کی تاریخ میں صرف ایک دن کا فرق ہے۔ چنانچہ دونوں ہی دنیا کے نقشے پر ابھرے اور اپنے اپنے نظام کو قائم کرنے میں لگ گئے، لیکن پاکستان کی بدقسمتی یہ ہوئی کہ علامہ محمد اقبال جیسے قائدین اور یہ کہ قائد اعظم جیسے قائدین اور یہ کہ لیاقت علی خان جیسے قائدین، سب کو ہی سازشوں کا نشانہ بنایا گیا۔ قائد اعظم محمد علی خان کو تو زیارت منتقل کر دیا گیا، جہاں کی سردی ان کی جسمانی صحت کے لیے کارگر نہ تھی، جبکہ جب ایمبولینس کے لیے بھی ان کو ہاسپٹل سے گورنر ہاؤس تک جانے تک ان کے لیے ایمبولینس بھی انتظام نہ ہو سکا تھا۔ چنانچہ یہ سازشیں تھیں جن کی وجہ سے ہم عظیم رہنماؤں سے محروم ہو گئے۔ لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں قتل کر دیا گیا۔ عظیم قائدین کی عدم موجودگی کی وجہ سے پاکستان کے آئین بننے میں مشکلات پیش آئیں اور 1956 کا آئین تقریباً 9 سال کے بعد بن سکا، پاکستان کے قیام کے بعد، جبکہ انڈیا نے یا بھارت نے اپنا آئین 1 سال کے بعد ہی بنا لیا تھا۔ اب آج ہم 1956 کے آئین کے حوالے سے بات کریں گے۔ پاکستان میں ان کے قیام کے بعد 1956 کا آئین، 1962 کا آئین، 1973 کا آئین متعارف کرایا گیا، جبکہ آج کل 2022 تک 1973 کا آئین ہی سرکاری دفاتر میں اور ملک کے آئین میں رائج ہے، جبکہ دیگر آئین کالعدم قرار دے کر مسترد کیے جا چکے ہیں، جن میں کہ 1956 کا اور 1962 کا آئین شامل ہے۔ آج ہم 1956 کا آئین تفصیل سے جانیں گے اور اس کے مسترد ہونے کی وجوہات کو بھی جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان۔ پاکستان بننے کے بعد چونکہ پارٹیشن ہو گئی تھی، اس وجہ سے مشرقی پاکستان جو کہ بنگلہ دیش کہلاتا ہے اور مغربی پاکستان جو ہمارا پاکستان ہے، ایسٹ پاکستان، مغربی پاکستان، جسے کہ ہم مشرقی پاکستان چونکہ بنگلہ دیش تھا اور مشرقی پاکستان کی آبادی 56% تھی، جبکہ مغربی پاکستان کی آبادی 44% تھی، اور مشرقی پاکستان میں صرف ایک صوبہ تھا، جبکہ مغربی پاکستان میں 4 صوبے تھے، جیسے ہمارے آج کل پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان 4 صوبے ہیں۔ مشرقی پاکستان والے کہتے تھے کہ مقننہ میں آبادی کی بنیاد پر نمائندگی دی جائے، جبکہ مغربی پاکستان والے چاہتے تھے کہ مقننہ میں صوبوں کی بنیاد پر نمائندگی دی جائے، کیونکہ اس وقت مقننہ کا ایک ہی ایوان تھا۔ 2 ایوان نہ ہونے کی وجہ سے آئین میں مسلسل تاخیر ہوئی۔ یہ ایک وجہ تھی جس کی وجہ سے 1956 کا آئین تقریباً پاکستان کے قیام کے 9 سال بعد بنا تھا۔ مشرقی پاکستان والے بنگالی کو اور مغربی پاکستان والے اردو کو اپنی اپنی زبانیں کہتے تھے، اس وجہ سے آئین میں تاخیر ہوئی۔ پاکستان کی بیوروکریسی مخلص نہ تھی، اس وجہ سے بھی آئین کے بننے میں دیر ہوئی، اور سارے مسلم لیگ کے ارکان اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ چودھری محمد علی کی وزارت میں انتھک کوششوں کی وجہ سے 29 فروری 1956 کو تیار کیا گیا آئین، پھر 2 مارچ 1956 کو سکندر مرزا کو منظوری کے لیے بھیج دیا گیا۔
سکندر مرزا اس وقت پاکستان کے گورنر جنرل تھے۔ سکندر مرزا کی منظوری کے بعد 23 مارچ 1956 کو یہ آئین پاکستان میں نافذ کر دیا گیا۔ اس کی ہم خصوصیات کے حوالے سے بات کریں گے۔ مختصر اور تحریری آئین تھا، صرف 234 دفعات اور 6 شیڈول پر مشتمل تھا۔ اس کی اگلی خصوصیت یہ ہے کہ یہ پارلیمانی نظام حکومت تھا۔ وزراء، وزیر اعظم، کابینہ کا تعلق پارلیمنٹ سے ہوگا اور وہ پارلیمنٹ کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اور اگلی خصوصیت ہے کہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان رکھا گیا۔ اگلی خصوصیت ہے کہ نمبر 4 قرارداد مقاصد، جس سے 1949 میں منظور کر لیا گیا تھا 1949 میں، اسے بھی اس آئین میں شامل کر دیا گیا۔ اقتدار اعلیٰ کا مالک اللہ تعالیٰ کو قرار دیا گیا۔ پاکستان کے صدر کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، لیکن وزیر اعظم کے لیے شرط نہ تھی، وزیر اعظم غیر مسلم بھی منظور ہو سکتا تھا۔ قرآن و سنت کے مطابق قانون سازی، پھر اسلامی طرز زندگی اپنانے کا کہا گیا، بنیادی حقوق کی حفاظت کا کہا گیا، اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے 1956 میں یہ خصوصیت شامل کی گئی۔ پھر عدلیہ جو ہے وہ بنیادی حقوق کی محافظ ہے، عوام کے بنیادی حقوق کی محافظ عدلیہ کو قرار دیا گیا۔ پھر اگلی خصوصیت یہ ہے کہ آئین لچکدار تھا 1956 کا۔ امریکہ کی طرح یہ بہت لچکدار تھا نہ، برطانوی آئین کی طرح بالکل لچکدار بھی نہیں تھا، فلیکسیبل تھا، اس میں ترمیم کی جا سکتی تھی۔ پھر اگلی خصوصیت یہ ہے کہ ترمیم کرنے کے لیے موجودہ قومی اسمبلی کے موجودہ ارکان کے 2/3 اکثریت کی ضرورت تھی۔ پھر ہم یہ بات کریں گے کہ وفاقی نظام حکومت، اس کی ایک خصوصیت تھی، مرکز اور صوبوں میں اختیارات تقسیم کر دیے گئے، اور صوبوں میں مرکز میں اختلاف ہو تو مرکز کو برتری حاصل تھی، اگر صوبوں میں یا مرکز میں کوئی اختلافات ہو جائیں تو مرکز کو ہی اولویت حاصل تھی۔ پھر مقننہ کا صرف ایک ہی ایوان تھا، صوبوں اور آبادی کی نمائندگی کے لیے الگ الگ ایوان نہ تھا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ صدر کے اختیارات کیا تھے 1956 کی خصوصیات کے لحاظ سے، کہ اگر ایوان کوئی دستور پاس کرے، یعنی جذبات میں آ کر کوئی قانون بنا لیا جائے جو کہ ملک کے لیے نقصان دہ ہو، تو صدر اس میں ترمیم کر سکتا تھا۔ پھر اگلی بات یہ ہے کہ عدلیہ کی آزادی، یہ بھی 1956 کے آئین کی خصوصیت تھی کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے ججوں کو آئینی تحفظ فراہم کر دیا گیا تاکہ وہ بلا خوف خطر اپنے فیصلے سنا سکیں۔ دو سرکاری زبانیں 1956 کے آئین کے تحت رائج کی گئیں سرکاری دفتروں میں، اور وہ کون سی تھی؟ بنگالی اور اردو، جیسے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان والے چاہ رہے تھے۔ پھر اس کا ہم یہ بات کریں گے کہ اس کی ناکامی کی وجہ کیا تھی۔ 1956 کے آئین کی خصوصیات ہم نے دیکھی اور اس کے بننے میں تاخیر کی وجہ بھی دیکھی۔ اب ہم یہ بات کریں گے کہ یہ کیوں منسوخ کیا گیا 1956 کا آئین۔ 2 سال بعد یعنی کہ 1958 میں یہ دستور ختم کر دیا گیا اور ملک میں مارشل لاء لگا دیا گیا۔ مارشل لاء سے مراد ہے کہ فوج آ گئی اور فوج نے ملک کا کنٹرول سنبھال لیا، یعنی 1958 میں اسمبلیاں توڑ دی گئیں اور ایوب خان مارشل لاء نافذ کر کے ملک کے صدر بن گئے۔ اور اس کے اسباب میں یہ ہے وجہ کہ بیوروکریسی جو تھی وہ اقتدار کے پیچھے بھاگ رہی تھی، ملک کے ساتھ مخلص نہ تھی۔ اس کے علاوہ مخلص سیاستدان جیسے کہ لیاقت علی خان اور قائد اعظم سازشوں کا شکار ہو گئے اور وہ دنیا میں پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے موجود نہ رہے، چنانچہ مخلص سیاستدانوں کی کمی تھی۔ پھر مسلم لیگ والے اقتدار کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور وہ کسی بھی عہدے کے لیے کچھ بھی قبول کر لیتے تھے جو کہ آئین کے خلاف ہوتا تھا۔ ایوب خان کی بھی ایک اقتدار حاصل کرنے کی ہوس تھی کہ وہ اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتے تھے، اس وجہ سے بھی انہوں نے 1956 کے آئین کو کالعدم قرار دے کر 1962 میں اپنی مرضی کا آئین بنایا تھا۔ اور سکندر مرزا بھی ایوب خان کے ساتھی تھے اور انہوں نے بھی کانسپریسی کے تحت ایوب خان کا ساتھ دیا تھا، جس کی وجہ سے
ملک کے 1956 کے آئین کو کالعدم قرار دے دیا گیا اور اس کی جگہ 1962 کا آئین رائج کر دیا گیا۔ چنانچہ آج ہم نے پاکستان کے پہلے آئین کو پڑھا ہے۔ امید ہے کہ اس سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اگر آپ کو کچھ بھی سیکھنے کا موقع ملا ہے یا آپ میری باتوں سے متفق ہیں تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے اور میری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔